السلام علیکم ناظرین، آج سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حوالے سے ہم ایک واقعہ آپ کو بیان کریں گے جو اہل سنت و جماعت کے مخالفین کی کتب احادیث میں صحیح سند کے ساتھ وارد ہوا ہے۔ یہ میرے پاس منتہی الاعمال کے نام سے کتاب ہے جو اصل میں فارسی میں ہے، اور اس کا اردو ترجمہ جو ہے یہ احسن المقال کے نام سے یا سیرت معصومین کے نام سے چھپتا ہے۔ اس کے اندر ایک واقعہ بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ جب بھی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جہاد وغیرہ یا کسی بھی سفر کے حوالے سے مدینہ سے باہر تشریف لے جاتے، تو آپ جب واپس آتے مدینہ تو آپ سب سے پہلے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر تشریف لے جاتے تھے، وہاں کچھ دیر قیام فرماتے، پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی دیگر بیویوں اور ازواج مطہرات کے گھر تشریف لے جاتے تھے۔ ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کسی سفر میں گئے ہوئے تھے، تو پیچھے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے چاندی کے کنگن اور ہار سیٹ وغیرہ بنوایا اور اپنے گھر پہ کچھ پردے وغیرہ لگوا لیے خوبصورتی کے لیے۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب سفر سے واپس تشریف لائے تو آپ معمول کے مطابق سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر تشریف لے گئے، لیکن جب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے گھر میں پردے اور یہ چاندی کا سیٹ وغیرہ دیکھا تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم افسردگی کے عالم میں یا ناراضگی کی وجہ سے گھر سے واپس تشریف لے آئے اور مسجد نبوی میں جا کر آرام فرما ہو گئے، مسجد نبوی میں جا کر بیٹھ گئے۔ تو سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جب یہ دیکھا تو آپ سمجھ گئیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے ہیں، اور بات چیت کیے بغیر، رکے بغیر، اور آپ جو ہے فوراً واپس تشریف لے گئے، تو یقیناً آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یہ چاندی وغیرہ کے سیٹ اور پردے وغیرہ دیکھ کر اس سے ناراضگی ہوئی ہے۔ تو سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے وہ چاندی کا سیٹ اور گھر کے پردے اتار کے صحابی رسول کے ہاتھ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں بھجوا دیے، اور عرض کی کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کہنا کہ آپ کی بیٹی آپ کو سلام کہتی ہے اور کہتی ہے کہ یہ اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب اس کو دیکھا تو آپ نے فرمایا کہ سیدہ فاطمہ نے بالکل وہی کیا کہ جو اس کے بابا چاہتے تھے، یعنی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ناراضگی انہی اشیاء کی وجہ سے تھی۔ پھر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو جملہ ارشاد فرمایا وہ جملہ قابل توجہ ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دنیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد کے لیے نہیں ہے۔ تو یہ جملہ جو ہے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا انتہائی قابل توجہ ہے۔ اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے وہ چیزیں اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیں اور واپس سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے گئے۔ اب ناظرین، یہاں پر اس حدیث پاک کے اندر تین باتیں ہمیں پتہ چلتی ہیں۔ پہلی بات تو یہ پتہ چلتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے لیے اور اپنی آل کے لیے دنیا کی زیب و زینت کو، دنیا کے مال کو، دنیا کے آرام اور آسائش کو پسند نہیں فرماتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد کے لیے نہیں ہے۔ دوسری بات یہاں پر یہ قابل توجہ ہے کہ یہاں آل سے مراد کیا ہے۔ بعض لوگ اکثر یہ سمجھتے ہیں جب بھی آل کا لفظ آتا ہے تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ آل سے مراد صرف سیدہ فاطمہ، حضرت علی اور حضرت حسن اور حضرت حسین ہیں، جبکہ آل کا اطلاق نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بیویوں پر سب سے پہلے ہوتا ہے، یعنی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آل میں اور اہل میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بیویاں بدرجہ اولا شامل ہیں۔ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بیوی ہیں، ان کے حوالے سے بھی ایسا ہی ایک واقعہ طبقات الکبریٰ کے اندر ملتا ہے کہ جب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کسی سفر پہ گئے ہوئے تھے تو سیدہ ام سلمہ نے پیچھے اپنے گھر کی جو ہے تھوڑا تعمیراتی کام کروایا، تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب واپس تشریف لائے تو آپ نے اس کو ناپسند فرمایا، اور آپ نے فرمایا کہ اے ام سلمہ، سب سے برا پیسہ وہ ہے، سب سے برا مال وہ ہے جو گھر کی آرائش و آسائش وغیرہ میں لگایا جاتا ہے۔ تو اس حدیث پاک سے بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ دنیا محمد اور آل محمد کے لیے نہیں ہے، تو آل میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بیویاں بھی شامل ہیں۔ اسی طرح کا ایک واقعہ قرآن کریم کے اندر بھی موجود ہے جس میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بیویوں نے
ماہانہ خرچے کے اندر اضافے کا مطالبہ کیا تھا، جس پر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان سے بھی ناراضگی کا اظہار فرمایا تھا، اور اللہ رب العزت نے قرآن کی آیات نازل فرمائی تھی۔ تو اس کی تفصیل انشاءاللہ ہم اس سے اگلی ویڈیو میں بیان کریں گے۔ بتانا یہ مقصود ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آل میں آپ کی بیویاں بھی شامل ہیں۔ جب ہی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بیویوں سے بھی ناراضگی کا اظہار فرمایا کہ جب انہوں نے دنیا کی زیب و زینت، آرائش و آسائش وغیرہ کا مطالبہ کیا تھا، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ دنیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد کے لیے نہیں ہے۔ تیسری بات یہاں پر اس حدیث سے ہمیں یہ پتہ چلتی ہے کہ نبیوں کی مالی وراثت نہیں ہوتی، جو اہل سنت و جماعت کا موقف ہے۔ اب نبیوں کی مالی وراثت کیوں نہیں ہوتی؟ اس لیے کہ ناظرین، وراثت کا تعلق جو ہے مال سے ہے، اور مال کا تعلق ہے دنیا سے، دنیا داری سے۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تو یہ فرمایا کہ دنیا محمد اور آل محمد کے لیے نہیں ہے، تو یہی وجہ ہے کہ نبیوں کی مالی وراثت بھی تقسیم نہیں ہوتی۔ تو سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جو مال وراثت کا مطالبہ کیا تھا، اور اس کے حوالے سے جو تفصیل ہے انشاءاللہ وہ ہم پھر کسی ویڈیو کے اندر بیان کریں گے آپ کے سامنے۔ تو بہرحال اس حدیث سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ایک طرف نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ فرمائیں کہ دنیا محمد اور آل محمد کے لیے نہیں ہے، اور سیدہ فاطمہ کے چاندی کے کنگن وغیرہ بنوانے پر بھی اس قدر ناراضگی کا اظہار فرمائیں، اپنی بیویوں سے بھی ناراضگی کا اظہار فرمائیں کہ جب وہ ماہانہ خرچے میں اضافے کا مطالبہ کریں، اور دوسری طرف نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی بیٹی شہزادی سیدہ فاطمہ کو باغ فدق ہبہ کر دیں، یا وراثت میں ان کے لیے دنیا کی اتنی ساری مال و دولت چھوڑ کے چلے جائیں، تو یہ بات عقل میں آنے والی اور تسلیم کرنے والی نہیں ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسی وجہ سے فرمایا کہ نبیوں کی مالی وراثت نہیں ہوتی۔ تو ناظرین کرام، یہ اس حدیث پاک سے تین اہم باتیں ثابت ہوتی تھیں، اور یہ ایک واقعہ تھا جو آپ کے